بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین گرامی، السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، اس دنیا میں ایک بچے کو ایک ماں سے زیادہ کوئی پیار نہیں کر سکتا۔ اگر آپ نے اصل محبت دیکھنی ہے تو ماں کی محبت دیکھیے، کس طرح سے ایک ماں 9 مہینے سے اپنے بچے کو پیٹ میں رکھتی، تکلیف اور درد برداشت کرتی ہے، اس کی پیدائش کے بعد اس کی پرورش میں مصروف ہو جاتی ہے۔ جب بھی بچہ چیختا ہے، بلکتا ہے، روتا ہے تو ماں اٹھ کھڑی ہوتی ہے، خواہ وہ رات کا کوئی بھی پہر ہو۔ جب تک بچہ خاموش نہیں ہوتا، بچے کو سکون نہیں مل جاتا، ماں دوبارہ سو نہیں سکتی۔ ماں کی محبت ایسی بے لوث محبت ہے کہ ماں کو اس کے بدلے میں کچھ نہیں چاہیے ہوتا، بس دل میں ماں کو سکون ملتا ہے جب اس کے بچے کو سکون ملتا ہے۔ لیکن خواتین و حضرات، ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ جیسے ہی اولاد اپنے پیروں پر کھڑی ہو جاتی ہے، خود مختار ہو جاتی ہے اور اپنے فیصلے کرنے کے خود قابل ہو جاتی ہے، تو اپنی ماں کو نظر انداز کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور مزید بات کرنے سے پہلے پیارے اسلام کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور محفل دعا کا حصہ بننے کے لیے کامنٹ سیکشن میں اپنا نام تحریر کریں۔ دوستو، بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اور وہی ماں کی طرف بچہ کبھی لپکا کرتا تھا، روتے ہوئے اس کی طرف دیکھا کرتا تھا، اس سے دودھ کی فرمائش کیا کرتا تھا، اور اس گھر میں اس کی ماں کی کوئی ضرورت نہیں رہی۔ کچھ بدبخت تو ایسے ہی ہیں، اپنی ماں کو گھروں سے نکال دیتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بس جی ہماری ماں کا گزارا ہماری بیوی کے ساتھ نہیں ہو سکتا، اور ہماری بیوی کا گزارا ہماری ماں کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ ہم نے تو اپنا گھر بار چلانا ہے، اس لیے ہم مزید اپنے ماں باپ کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ ایسے لوگ دنیا کے لیے عبرت کا نشان بن جاتے ہیں، کیونکہ جو دنیا میں اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، اس کو سزا دنیا میں ہی مل جاتی ہے۔ آج کے اس قصے میں ہم آپ کو ایک ایسا ہی قصہ بتانے جا رہے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ دور کسی گاؤں میں ایک عورت رہا کرتی تھی۔ شادی کے کچھ مہینے بعد ہی اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اور شادی کے 1 سال بعد ایک بچہ پیدا ہوا، اور وہ اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا۔ وہ خاتون ایک چھوٹے سے اسکول میں پڑھایا کرتی تھی، اور جو اس کو پیسے وہاں سے ملتے تھے اپنے بچے پر خرچ کر دیتی تھی، اس کے ہر شوق کو پورا کرتی تھی۔ اس نے اپنے بچے کو پڑھایا، لکھایا، اپنے بچے کو اچھی تعلیم حاصل کروائی، یہاں تک کہ اس کا بچہ ایک بڑا ڈاکٹر بن گیا۔ اس نے اپنے بیٹے کے لیے ایک لڑکی ڈھونڈی، لیکن بیٹے نے انکار کر دیا اور اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا کہ مجھے فلاں لڑکی پسند ہے، اور ماں نے انکار کرنے کے بجائے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، اگر تمہیں وہ لڑکی پسند ہے تو میں اس کے ہاں تمہارا رشتہ لے جاتی ہوں۔ بس وہ عورت اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر جاتی ہے، اور رشتہ منظور کر لیا جاتا ہے، اور اس کے بیٹے کی شادی کچھ ہی مہینوں میں طے پا جاتی ہے۔ اب شادی کے کچھ مہینے بعد وہ لڑکی جو اس لڑکے نے پسند کی تھی، وہ اس لڑکے کی ماں کو ناپسند کرنے لگتی ہے، اور کہتی ہے کہ تمہاری ماں تو سارا دن گھر میں پڑی رہتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر نقص نکالتی ہے، مجھے اس کا وجود پسند نہیں ہے، ہمیں اپنی زندگی خوشی سے گزارنی چاہیے، تم یا تو ان کو اس مکان میں رہنے دو یا پھر اس سے باہر نکال دو۔ لڑکے نے کہا، چونکہ تم سے بہت محبت کرتا ہوں اور تمہاری بات بھی ٹھیک ہے کہ ہمیں اب ماں کی کیا ضرورت ہے، میں ماں کو اس گھر سے باہر نکال دیتا ہوں۔ خیر، وہ بہانے ڈھونڈتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہاں سے جھگڑا ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ ماں کو اس بات پر مجبور کرتا ہے کہ تم اس گھر سے چلی جاؤ، کیونکہ ہمارے گھر کا سکون خراب ہو رہا ہے۔ ماں کیونکہ اپنے دل میں پیار رکھتی ہے، ماں نے کہا کہ اگر تمہارا سکون خراب ہو رہا ہے تو مجھے تمہارے سکون سے زیادہ کوئی چیز اہم نہیں ہے، میں تمہیں تمہاری خوشی کے لیے اس گھر کو چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ وہ اپنا سامان پیک کرتی ہے اور نکل جاتی ہے، یہاں سے وہاں اور وہاں سے یہاں جا رہی ہے، اور اس کے پاس کوئی ایسا ٹھکانہ نہیں جہاں پر وہ اپنا مستقبل دیکھ رہی ہے۔ ایک دن سڑک کنارے ایک زخمی بلی کو وہاں پر دیکھا۔ وہ عورت فطری طور پر اس بلی کو پکڑتی ہے، اس کی مرہم پٹی کرتی ہے، 2 سے 3 دن اس کا خیال کرتی ہے، یہاں تک کہ وہ بلی بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اب وہ عورت اسے کہتی ہے کہ میں تمہیں اپنے پاس کیسے رکھ سکتی ہوں، میں تو خود سڑک پر رہ رہی ہوں، اس لیے تم جاؤ اور اپنا بندوبست کرو، اب تم بالکل ٹھیک ہو چکی ہو۔ لیکن وہ بلی اس عورت کو چھوڑنے کو تیار نہیں، اور عورت اگر ایک جگہ سے دوسری جگہ بھی چلی جائے، لیکن بلی کو ایسا پیار ہوا اس خاتون سے کہ وہ اس سے دور جانے کو تیار نہیں تھی اور اس کے پاس ہی رہتی تھی، اور اس نے کہا ٹھیک ہے، ہم اکٹھے بھی رہ لیں گے، لیکن اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ دونوں کچھ اور دن ساتھ گزارتی ہیں، اور عورت کو ایک دن کسی نے کہا کہ تم فلاں آگے جا کر ایک علاقہ ہے، وہاں پر چلے جاؤ، وہاں پر ممکن ہے کہ جو ایسے لوگ ہیں جن کی اولادوں نے ان کو گھر سے نکال دیا ہے، اور پھر جو ایسے لوگ ہیں جن کے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی روزگار نہیں، تمہیں وہاں کوئی بہتر روزگار بھی مل سکتا ہے اور رہنے کے لیے چھت بھی مل سکتی ہے۔ اس خاتون نے کہا، میں اس گاؤں میں چلی جاتی ہوں،
वहां पर मुझे कोई ना कोई छत मिल जाएगी। अब वो औरत और वो जख्मी बिल्ली जो अब बिल्कुल ठीक हो चुकी थी वो उस गांव की जानिब बढ़ते हैं, और जब गांव में पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि अफरा तफरी का समा है। और बादशाह सलामत जो है वो बहुत ज्यादा गुस्से में है, क्योंकि उस गांव में किसी और शख्स ने बाहर से आकर वहां पर कोई चोरी चकारी की वारदात की थी। अब बादशाह सलामत मुख्तलिफ लोगों की तलाशी ले रहा है, और बादशाह के जो दरबान थे उन्होंने फौरन उस औरत को पकड़ा और उससे पूछा कि बुढ़िया तुम कहां से आई हो और ये तुम्हारी क्या हालत है, तुम्हारा ताल्लुक किस इलाके से है? हम फौरी तौर पर तुम्हें बादशाह सलामत के सामने पेश कर रहे हैं, क्योंकि पहले भी जो लोग दूसरे इलाकों से आते हैं वो यहाँ अमन खराब करते हैं। और वो क्या देखते हैं कि जब उन दरबारों ने उस औरत को पकड़ा तो मासूम बिल्ली उन दरबारों पर झपट पड़ी, और उनको जब बादशाह सलामत ने कहा कि इस औरत के साथ अच्छे तरीके से पेश आओ तो वो उस बिल्ली की बेचैनी और इस बिल्ली की तकलीफ देखकर हैरान हुए, यहां तक कि उन्होंने बिल्ली को पकड़ा और बादशाह सलामत के सामने पेश कर दिया। अब उसको पकड़कर जब बादशाह सलामत के सामने पेश किया गया, जो बादशाह जो कि अपने मनसब पर बैठा हुआ था वो फौरी तौर पर खड़ा हो गया और उसने झुककर उस खातून को सलाम किया। महल में मौजूद तमाम लोग हैरान हो गए और उन्होंने पूछा कि बादशाह सलामत आपको क्या हुआ? आप तो कभी अपने वजीर के लिए भी इतने अदब से खड़े नहीं हुए। तो ये बुढ़िया जिसके कपड़े भी पुराने हैं, बाल बोसीदा हैं, इसके एहतराम में आप उठ खड़े हुए हैं और झुककर सलाम कर रहे हैं। बादशाह सलामत ने कहा, अरे अहमको, यही तो वो खातून है जिसकी वजह से आज मैं इस मनसब पर बैठा हूँ। मैं इसी से तो तालीम हासिल कर चुका हूँ। आज जिस मकतब से मैं पढ़ा हूँ, जहां पर मैंने बोलना सीखा, लिखना सीखा, यह खातून वहीं पढ़ाती थी। मेरे तो वालिदैन ही नहीं थे, न मेरी माँ थी न मेरा बाप था। मैंने तो बोलना पढ़ना लिखना इन्हीं खातून से सीखा है। तुम फौरी तौर पर इनके लिए आलीशान लिबास का बंदोबस्त करो और शहर का जो आलीशान सा घर है वो फौरी तौर पर इनके नाम करो, और इनके लिए मुलाजिमों का भी बंदोबस्त करो। यहां तक कि उस खातून ने कहा कि मुझे इतना आलीशान घर और नौकर चाकर की जरूरत नहीं, मैं तो किसी आम सी छत के नीचे भी अपनी बाकी जिंदगी गुजार लूंगी। लेकिन बादशाह सलामत ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आपको इस हालत में देखूं और आपके साथ शफकत से पेश ना आऊं। आज मैं जिस मकाम पर हूं इसके पीछे आप ही की कार फरमाई है और आप ही की मदद और एहसानात शामिल हैं। तो खातीनों हजरात, किस तरह एक बेघर औरत घर से बाहर निकली, उसने जख्मी बिल्ली की मदद की और उसको अल्लाह ताला ने उसकी जो मुश्किलात थी उनको आसान फरमाया, और जो भी उसको परेशानी थी वो सब उसकी दूर हो गई। अब इसमें दो नसीहतें हैं। पहली बात तो ये कि माँ ने अपने बच्चे के साथ कितना अच्छा सलूक किया, लेकिन वो बदबख्त अपनी बीवी के पीछे लगकर अपनी माँ को घर से बाहर निकाल कर ही बाज आया। दूसरे नंबर पर उस औरत ने जिसने सारी उम्र अपने बेटे की सारी ख्वाहिशात पूरी की, उसके साथ उसने सलूक किया, उसको निकाल दिया गया। लेकिन वो बिल्ली जिसकी उसने मरहम पट्टी की, वो बिल्ली किसी सूरत में छोड़ने को तैयार नहीं थी, और बिल्ली की मदद करने की वजह से बादशाह सलामत भी झुककर मिला। इसी तरह से उसकी खिदमत करना और बादशाह सलामत उस औरत की खिदमत करे तो बादशाह सलामत को इतना ऊंचा मर्तबा मिल सके। तो मेरे दोस्तों, नसीहत यह है कि जिंदगी में कभी भी अपने वालिदैन को छोड़ना नहीं चाहिए। वालिदैन मोहताज नहीं होते, हमेशा औलाद ही मोहताज रहती है। यार दोस्त और बहुत बन जाते हैं, अगर आप उनके साथ भी बुरा सलूक करें तो इस दुनिया में आप गलती का निशान बनेंगे, उनका तो भला हो जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको इन नसीहतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।